کہتا ہے کہ میرے گھر صلاح الدین ایوبی کیوں نہیں پیدا ہوتے. صلاح الدین ایوبی کا کردار آپ نے پڑھا ہے, غوث اعظم کی محفل ہے, مگر نوجوانوں صلاح الدین ایوبی کا کردار دیکھ لو, خدا کی عزت کی قسم سے بدل جائے گا. اس کے بعد بھی اگر آپ کے ایمان میں حلاوت نہ آئے اور آپ کے اندر جذبہ نہ بیدار ہو تو یقیناً آپ توبہ کریں, دن بھر میں 100 بار استغفار پڑھیں تاکہ دل میں نورانیت پیدا ہو جائے. اور صلاح الدین ایوبی کی ذات ہے, صلاح الدین ایوبی نے 100 سے زیادہ جنگیں لڑی تھی, مگر پتا ہے کسی ایک جنگ میں بھی اسے شکست نہیں ہوئی تھی. صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں کہ جب ان کے کرتے کو کھولا جاتا تھا تو ان کے جسم پر کوئی ایسی جگہ باقی نہ تھی جہاں پر تیر کا نشان یا برچھی کا نشان یا بھالے کا نشان یا تلوار کا نشان نہ ہو. یعنی ایک بالش بھی ان کے پیٹھ میں جگہ باقی نہ تھی کہ جہاں پر تیر یا برچھی یا بھالے کا نشان نہ ہو. وہ صلاح الدین ایوبی کی ذات ہے. دنیا سمجھتی ہے کہ حق کی بنیاد پر اگر ہم آواز اٹھائیں گے تو لوگ ہمارا قتل کر دیں گے, اگر ہم حق بولیں گے تو ہم مارے جائیں گے. یاد رکھو, اگر جنگ میں موت ہونی ہوگی تو صلاح الدین ایوبی 100 سے زیادہ جنگ لڑے, مگر جنگ میں ان کی موت نہیں ہوئی بلکہ بستر پہ ان کا انتقال ہوتا ہے. جو ہزاروں ہزار دشمنوں نے 20 تلواریں چلاتے رہے, صلاح الدین ایوبی جنگ پہ نہیں مارے گئے, بستر پہ ان کی موت ہوتی ہے. ہمارا نوجوان سمجھتا ہے کہ اگر ہم حق بات بولیں گے تو ہمیں مار دیا جائے گا. نادان سن, حق بولنا تیرا ادھیکار ہے, یہ تو نبی کی سنت ہے, یہ تو خدا کی باتیں ہیں, حق باتیں بولنا. اس صلاح الدین ایوبی کی بات کر رہا ہوں. عیسائیوں کے قلعے کو صلاح الدین ایوبی نے محاصرہ کر دیا ہے, عیسائی کے قلعے کو گھیر لیا ہے. اب عیسائی پریشان ہے, 3 دن تک محاصرہ کیا. عیسائی جانتے تھے کہ صلاح الدین ایوبی سے ہم جیت نہیں پائیں گے, صلاح الدین ایوبی سے ہم جنگ نہیں لڑ پائیں گے, اگر ہم آتے ہیں تو ہم مارے جائیں گے. صلاح الدین ایوبی کو اب کیسے ہرایا جائے؟ تمام پادریوں کو اکٹھا کیا, تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے صلاح الدین ایوبی کو بلایا گیا اور عیسائیوں نے یہ بات رکھی. صلاح الدین پیچھے سے قلعہ چاہیے, کہا ہاں. یہاں کی حکومت چاہیے, کہا ہاں. یہاں کی دولت چاہیے, کہا ہاں. بس مجھے ایک بات کرنی ہے کہ ہم تجھ سے لڑنا نہیں چاہتے ہیں, ہم تیرے مقابلے میں تلوار نہیں اٹھانا چاہتے ہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں پھر تم چاہتے کیا ہو؟ تمام عیسائیوں نے کہا بس ایک کام آپ کو کرنا ہے, قلعے کے اندر جو بازار ہے اس بازار کے دروازے سے لے کر بازار کے اس دروازے تک تجھے بس گزر جانا ہے اپنے فوجیوں کو لے کر. اگر تو گزر گیا تو قلعہ تیرا ہو گیا, حکومت تیرا ہو گیا. حضرت صلاح الدین ایوبی نے شرط مان لی ہے, مگر شرط تو مان لی مگر رات بھر صلاح الدین ایوبی رو رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں کہ پروردگار ان کی کون سی چال ہے. اگر تلوار اٹھاتے تو ممکن ہے کہ لڑنا آسان تھا, برچھیاں اٹھاتے تو لڑنا آسان تھا, تیر اٹھاتے تو لڑنا آسان تھا, مگر اے میرے مولا یہ کون سی بات ہو گئی, ہمیں صرف گزرنا ہے. مولا ہماری عزت کی لاج رکھ لینا, سنت مصطفیٰ کی لاج رکھ لینا. رات بھر سلطان ایوبی روتے رہتے ہیں, روتے رہتے ہیں. ادھر عیسائیوں نے اپنا ایک بیکگراؤنڈ تیار کر لیا کہ مسلمانوں کو ہرانا کیسے ہے. عیسائیوں کے پادریوں نے ایک مشورہ دے دیا, اسی مشورہ پہ عمل کر لیا. اب جب صبح کی آذان ہوئی ہے, سلطان صلاح الدین ایوبی نے تمام مجاہدوں کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی ہے. اب اعلان ہو گیا کہ چلو ہمیں بازار کے اس راستے سے دوسرے راستے تک بس نکل جانا ہے, ہماری فتح ہو جائے گی, قلعہ ہمارا ہو جائے گا. سلطان صلاح الدین ایوبی کے پیچھے کوئی 18 سال کا نوجوان ہے, کوئی 20 سال کا نوجوان ہے, کوئی 21 سال کا نوجوان ہے. نوجوان کال کر جس عمر میں ہمارے بچے کیا سے کیا کرتے ہیں, 20 سال کا نوجوان صلاح الدین ایوبی کے پیچھے اسلام کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے, نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے بیدار ہے. حضرت صلاح الدین ایوبی اپنے گھوڑے کو آگے لے کر آتے ہیں, قلعہ کا دروازہ کھلتا ہے, چوہی کھلتا ہے. صلاح الدین ایوبی آگے دیکھتے ہیں, پیچھے دیکھتے ہیں, نیچے دیکھتے ہیں, اوپر دیکھتے ہیں, زمین میں دیکھتے ہیں اور دہاڑے مار مار کر کے رونے لگتے ہیں. داڑھیاں تر ہو جاتی ہے. حضرت مجاہدین بھی سب پریشان ہو گئے. اے سلطان, آج تک آپ کو کسی جنگ میں اتنا مایوس اور ایسا نیڈر دیکھا, مگر آج تک آپ کو روتے نہیں دیکھا. آپ تو بہادر ہیں, مگر آج آپ ان عیسائیوں کے آگے رو رہے ہیں. آپ کے آنکھوں
جو ہے سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب بازار کی طرف رخ کیا ہے تو کیا دیکھتے ہیں عیسائیوں نے 16 سے 18 سال کی خوبصورت لڑکیوں کو بغیر کپڑا کے بازار میں تنہا کھڑا کر دیا ہے، زمین پر دولتیں بچھا دی ہے، چونکہ انہیں پتا تھا کہ مسلمان کے ایمان کو خریدنا ہے یا تو دولت سے خریدو، اگر دولت سے نہ بکے تو حسن کے بازاروں سے خرید لو۔ لڑکیوں کو بھی کھڑا کر دیا، 16 سے 18 سال کی تمام عیسائیوں کی جتنی بیٹیاں تھی، جتنی خوبصورت لڑکیاں تھیں اس بازار کی، سب کو بغیر کپڑا کے کھڑا کر دیا۔ میرے نوجوانوں ذرا غور کرو، ہم کہتے ہیں کہ نبی کی سنتوں پہ ہم چلتے ہیں، میرے گھر میں سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہو جائے۔ میرے نوجوانوں راستوں میں جب چلتے ہیں تو ہماری نگاہیں کیسی ہوتی ہیں، راستوں میں چلتے ہیں تو ہماری اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کر پاتے ہیں، بلکہ غیر محرموں کو دیکھ کر کے بھدی بھدی گالیاں یا بھدی بھدی باتیں یا بھدے کامنٹ ہم کرتے ہیں۔ کالج میں پڑھنے جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے آگے کون سی کس کی بیٹی جا رہی ہے، اسے پورا بھرا کر بول کر کے اسے ذرا مسخرہ لے لیا جائے۔ ہمارا نوجوان یہ سمجھتا ہے، آؤ صلاح الدین ایوبی کا کردار دیکھو، جب اس کے ایمان کو خریدنے کی کوشش کی گئی، زمین پہ دولت بچھا دی گئی، لڑکیوں کی لائن لگا دی گئی، سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے مجاہدین سے کہتے ہیں، مجاہدوں تیار ہو جاؤ، آج لڑائی تلوار سے نہیں ہے، آج ہتھیار نہیں اٹھانی ہے، آج تیروں کی لڑائی نہیں ہے۔ کہا کرنا کیا ہے؟ کہا نبی کے سنت کو زندہ کر لو، کامیابی تمہاری قدم چومے گے، نبی کے سنت کو زندہ کرو۔ کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا یاد کرو میرے مصطفیٰ نے کیا کہا تھا کہ جب بازاروں میں تو داخل ہو تو جتنی جلدی داخل ہو اتنی جلدی نکل جا اور تیری نگاہیں نیچے رہے، چونکہ منافق بازاروں میں زیادہ وقت دیتے ہیں، اہل ایمان بازار میں اپنا ٹائم پاس نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے میرے مجاہدین سن، نبی کا جو فرمان ہے کہ نگاہیں نیچے کر لو اور درود پڑھتے ہوئے نکل جاؤ۔ خدا کی عزت کی قسم، 18 سال کا جوان پیچھے کھڑا ہے، 21 سال کا جوان پیچھے کھڑا ہے، 22 سال کا جوانی پہ دہدہاتی ہوئی خوبصورت چہرہ لے کر مجاہدین پیچھے کھڑے ہیں، مگر جب بازار میں داخل ہوئے ہیں تو کسی نے اپنی نگاہ نہ اٹھائی، دولت کو بھی ٹھوکر مان دیا، حسن کو بھی ٹھوکر مان دیا، اور تمام مجاہدین سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ بازار کے اس دروازے سے جب اس دروازے سے پاس کر گئے، تمام عیسائیوں نے قدموں میں گر کر کہا، اے صلاح الدین، حقیقت میں تو نبی کا سچا غلام ہے، لے آج سے یہ قلعے کی حکومت کا مالک تو ہے۔ ذرا غور کر، قلعے کی حکومت کی چابی دے دی گئی، کہا حقیقت میں تو نبی کا وفادار ہے۔ کہا صلاح الدین اب جاتے کہاں ہو؟ جاتے جاتے یہ راز تو بتا دو نا، ہم نے اتنی خوبصورت لڑکیوں کو تیرے آگے کھڑا کیا مگر تو نگاہ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھا، دولت تیرے آگے بچھاتی پھر بھی نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھا، اس کا راز تو بتا دو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے نادان، جس کی نگاہوں میں مصطفیٰ کا جلوہ بستا ہو، جس کی نگاہوں میں نبی کا حسن بیٹھ چکا ہو، وہ دنیاوی حسن کو دیکھ کر کے کیا کرے گا؟ عیسائیوں نے کہا تو سن، اب ویسے مت جا، ارے جاؤ، نبی کے غلام کا کردار کا یہ عالم یہ ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کے کردار کا عالم کیا ہوگا؟ مجھے بھی کلمہ پڑھا کر نبی کے امتی میں شامل کرتے تو غلام مصطفیٰ کیسے ہوا کرتے تھے کہ غیر بھی دیکھ لے تو اسے نبی اللہ یاد آ جائے، غیر بھی دیکھ لے تو اسے نبی کا کلمہ یاد آ جائے۔ مگر ذرا غور کرو، آج ہم نے کیسا کردار پیش کیا ہے کہ دنیا ہمیں آکر بات کہتی ہے، دنیا ہمیں ٹیرس کے نام سے جانتی ہے، چونکہ ہم نے اپنے کردار کو پیروں تلے روک دیا ہے، نبی کے سنتوں کو پیروں تلے ہم نے روکنا شروع کیا ہے، غوث اعظم کے فرمان کو ہم نے پیروں تلے رکھا ہے۔ اے میرے پیارے، میں بارہا کرتا ہوں، کامیاب ہونا چاہتے ہو تو غوث اعظم کے تعلیمات کو پڑھو، بزرگوں کی تعلیم کو پڑھو، اس لیے کہ قرآن کا جب نزول ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہی حکم دیا جاتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ تو پر اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ایجوکیشن کی طرف پلٹ آؤ، تعلیم کی طرف پلٹ آؤ۔ مگر ہمارے بچے پڑھنا نہیں چاہتے ہیں، وہ پڑھیں گے کیسے؟ رات کے 3 بجے کبھی سڑکوں پہ جا کے دیکھ، جب سڑکوں پہ آپ گزرو گے تو ان کے بچے 3 بجے بھور اٹھ کر کے، چاہے بارش کا موسم ہو، چاہے ٹھنڈے کا موسم ہو، چاہے گرمی کا موسم ہو، چاہے موسم کوئی بھی ہو، ان کے خیروں کے بچے 3 بجے اٹھ کر کے 2 گھنٹے تک وہ سڑکوں میں دوڑتے ہیں، 2 گھنٹے دوڑنے کے بعد
3 بجے اٹھ کر کے دوڑتا ہے، پھر پڑھتا ہے، تب کالج یا یونیورسٹی کے لیے جاتا ہے۔ ہمارا بچہ رات بھر فری فائر یا پبجی میں بزی رہتا ہے، وہ 3 بجے اٹھ کر کے کہاں سے اٹھے گا؟ بھلا وہ پڑھے گا کیا اور دیکھے گا کیا؟ وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے اسکول جاتا ہے۔ باپ کو بھی اوقات نہیں ہے، محلے والے کو بھی اوقات نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں سے حساب لے سکے، اپنی بیٹیوں سے حساب لے سکے۔ بیٹیاں اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہے، ارتداد کا شکار ہو رہی ہے۔ بیٹیاں دھرم بدل کر کبھی بلبل کے ساتھ، کبھی پجاری کے ساتھ، کبھی کسی دلت کے ساتھ باپ کے ساتھ کر رہی ہے۔ یہ فیس بک نے اتنا برائی مچا رکھا ہے کہ لڑکی ہوتی ہے جھارکھنڈ کے، لڑکا ہوتا ہے کسی اور اسٹیٹ کا، لڑکا غیر مذہب کا ہے، لڑکی مسلمان مذہب کی ماننے والی ہے۔ فیس بک میں افیئر ہوا، دونوں آپس میں تعلقات بنائے، کچھ دنوں کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لڑکی کو فلاں جگہ پر مرڈر کر دیا گیا، لڑکی کو مار دیا گیا۔ اب نیوز والے جو ہی چلاتے ہیں، ادھر سے ہمارا مسلمان بھائی کامنٹ کرتا ہے کہ لڑکی کو انصاف چاہیے، لڑکی کو انصاف چاہیے، اس نے قتل کیوں کیا؟ کاہے کا انصاف چاہیے؟ جو دنیا مصطفیٰ کو بیچ کر غیروں کے ساتھ چلی جائے اور نبی کے ایمان کا سودا کر دے، اس کا حشر یہی ہونے والا ہے، اس کا حشر یہی ہونے والا ہے۔ پھر انصاف کی بات کرتے ہو، کس بات کی انصاف چاہیے؟ اس لیے غیرت ایمانی پیدا کرو اپنے اندر، اپنے بچوں کو اچھی تربیت دو، اپنے بچوں کو اچھی ایجوکیشن دو، بچوں کو اسلامی ماحول میں لے کر کے آؤ، قوم کی اصلاح کرو، قوم کے لیے درد پیدا کرو، اپنے پوجی کو مضبوط کرو۔ فائنینشیل کنڈیشن کے طور پر ہر کمیٹی کو مضبوط ہونا چاہیے تاکہ اپنے محلے میں کسی کے ساتھ آپدا میں یا کوئی گھٹنا آ جائے تو جب آپ کے پاس پوجی رہے گی تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہو۔ جب آپ کا فائنینشیل کنڈیشن مضبوط رہے گا تب آپ بچوں کو اچھا پڑھا بھی سکتے ہو، قوم کی بھی رہنمائی کر سکتی ہو۔ اس لیے خدا کا میرے پیارے حوصلہ کے فرمان پہ چلو، ادھر ادھر اپنے روپیوں اور پیسوں کو برباد مت کرو، بلکہ کمیٹی کو مضبوط بناؤ، خود بھی مضبوط ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ۔ حافظ ملت کہتے ہیں اتحاد میں زندگی ہے، اختلاف میں موت ہے۔ اختلاف مت رکھو، تمام لوگوں پر غوث الاعظم کا فیضان جاری ہے، وہ غوث الاعظم کے ساتھ ہے۔ اس لیے اس بڑے پیر کی بارگاہ میں جتنا دل کرے خراج عقیدت پیش کرو، ہر مصیبت پر انہیں پکارا کرو، نماز پڑھا کرو۔ غوث الاعظم بے پناہ اپنے مریدین سے اور اپنے ماننے والوں سے محبت کیا کرتے تھے، اس لیے ان کی محبت کی خیرات چاہتے ہو تو پھر غوث الاعظم کے فرمان کے مطابق کھڑے اتر جاؤ، انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔